تو ہر بیوی کے مال پہ کبھی بھی نظر نہ رکھا کرو. عورت کو اپنے باپ سے وراثت میں کیا مل رہا ہے, بھائی سے کیا مل رہا ہے, یہ اس کا ہیڈ ایک ہے. بھائی آپ کا جو بیوی سے ایگریمنٹ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ یہ آپ کی مرضی کے بغیر گھر سے نہیں نکلے گی, آپ کی مرضی کے بغیر کسی کو گھر میں نہیں آنے دے گی, آپ کے مال میں خیانت نہیں کرے گی, آپ کے بچوں کو پالے گی, اور آپ کا ایگریمنٹ کیا ہوا ہے, اس کا خرچہ کس کے ذمے ہے, آپ کے. اب آپ کو اس کے کیا غرض کہ اس کی جیب میں کتنے پیسے ہیں, اس کے پرس میں کتنے پیسے ہیں. پیسے ہوں نہ ہوں آپ کے لیے کیا ہے, برابر ہے, آپ کے لیے برابر ہے. بھائی آپ کو کیا کرنا ہے. یہ بھی ایگریمنٹ کی خلاف ورزی ہے. اس پہ پڑے ہوئے یار تمہارے ہیں کتنے, تو تمہیں کیا بھائی, گھر کا آٹا دال تو تمہارے ذمہ ہے نا, اس کو وہ اس کے ہیں یا نہیں ہے, تمہیں کیا لینا دینا. شوہر اچھا ہو تو عورت خود ہی بتا دے, شوہر اچھا ہو تو عورت خود ہی بتا دے, اس کی مرضی ہے. لیکن نظر نہ, ہم نے عزت دار لوگ ہمیشہ یہی دیکھے ہیں, اپنی جیب بس, دوسرے کی جیب میں کیا ہے انہیں کوئی غرض نہیں. بہت سے لوگ اپنی آمدن بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں دوستوں کو, ان کو پتہ ہے یار اس کی جیب نظر ہماری پینٹ پہ پڑ جائے گی, اب اس کو بتا دیا نا ماہانہ اتنا کماتا. اپنی تعریفیں نہیں کرنی چاہیے, لیکن بہت دفعہ کر چکا ہوں, ایک اور کر لیتا ہوں. آپ کہیں گے یہ کہہ کے نا اپنی کرنی نہیں چاہیے, کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے روزانہ. اب انسان اپنے عیب کبھی بھی نہیں بیان کرتا, تو کبھی کوئی تعریف کر رہا ہو تو بہت زیادہ خوش فہمی میں نہیں آنا چاہیے کہ حضرت پتہ نہیں کتنے نیک ہوں گے. ظاہر ہے جو میرے اندر عیب ہے وہ تھوڑی بیان کروں گا میں, جائز بھی نہیں ہے. تو صرف خوبیاں بیان کرتا ہوں میں تاکہ موٹیویشن ملے آپ لوگوں کو. مجھے بڑے بڑے سیٹھ لوگ آ کے بتا دیتے ہیں کہ میں ماہانہ اتنا کماتا ہوں. کیوں بتا دیتے ہیں, ان کو پتہ ہے مفتی صاحب چندہ نہیں مانگیں گے. ٹھیک ہے نا, مفتی صاحب چندہ نہیں مانگیں گے, اور مجھے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں, ورنہ کئی تھوڑے دن ساتھ رہنے کے بعد ان کو اندازہ ہوتا ہے, ایسا نہیں ہوتا. اور کہتے ہیں ہم بہت سے لوگوں سے, داڑھی والوں سے ڈرتے ہیں, ان کو بتاتے نہیں ہیں, ہمیں ڈر یہ ہوتا ہے کہ چندہ مانگیں گے اور ہمارے پاس منع کرنے کا آپشن نہیں ہوگا. اس لیے کہ اگر ہم نے منع کیا تو کہیں گے یار کماتے اتنے ہو اور مسجد میں ایک ڈھکن نہیں لگا سکتے ٹینکی کا. تو بھائی چاہے دینی معاملہ ہو, یہ دنیا داروں کو بھی لوگ نہیں بتاتے, دوستوں کو نہیں بتاتے. ان کو پتا اگر میں نے بتا دیا اپنے دوست کو تو یہ آ جائے گا پیسے مانگنے کے لیے, یہ آ جائے گا. اور ہم پہلے یہ حماقت کر چکے ہیں. میرے والد صاحب کی وراثت ملی تھی, میرے پاس بڑا پیسہ آ گیا تھا, میں نے بتا دیا جا کے میرے پاس اتنے پیسے ہیں. الحمدللہ تھوڑے دنوں میں اللہ کا بڑا فضل ہوا, زیرو پہ آ کے کھڑا ہو گیا تھا. میں جس کو بتاتا تھا وہ آ کے کہتا تھا یار یہ کاروبار کے لیے چاہیے. بھائی کیسے دیں یار, ابھی تو خود بولا ہے آپ نے اتنے ہیں. اس میں داڑھی والے بھی تھے, بغیر داڑھی والے بھی تھے, نیک بھی تھے, برے بھی تھے, اور بانٹ بوٹ کے بالآخر زیرو پہ آ کے وہ اللہ نے پھر دوبارہ الحمدللہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. تو الحمدللہ پھر لوگ مجھے کہتے تھے یار آپ کے پاس بزنس کا تجربہ ہے. میں نے کہا بھائی الحمدللہ پہلے تجربہ نہیں تھا, پیسے تھے, اب تجربہ بہت ہے, پیسے ہی نہیں ہیں. اب بزنس کا میں نے کہا میرے پاس 10 سال کا تجربہ ہے. کپڑے کا بزنس میں نے کیا, آلو پیاز کا بزنس میں نے کیا. ایسے نہیں کہ ریڑیوں پہ, وہاں سے سبزی منڈی سے آلو پیاز ہول سیل پہ, آم کے پیٹیاں کا بزنس, 5 پتہ نہیں کتنا آم اٹھاتے تھے ہمارے نا, ہم لوگ ہمارے جو ملازم رکھے ہوئے تھے, آم کا بزنس ہم نے کیا ہے, پراپرٹی کا ہم نے کیا. میں نے کہا کون سا بزنس ہے جو میں نے نہیں کیا ہو بھائی, تجربہ بہت ہے, پیسہ سارا اس تجربے بھی. گاڑیاں پرانی خرید کے بیچنا, بائکیں پرانی خرید کے بیچنا, سارے بزنس ہم نے کیے ہیں میرے بھائی. تجربہ تو کہہ رہے کیا تجربہ, میں نے کہا تجربہ یہی ہے کہ اپنی پینٹ میں جو پیسے رکھے ہوئے ہیں اس کو کسی کو کبھی بھی مت دو, یہ تجربہ ہے. جو بزنس کرنا ہے خود ہی ریڑھی لگا لو, ٹھیلے پہ بیچ دو. کسی کو ریڑھی خرید کے بھی دی نا ٹماٹر کی, وہ ریڑھی والا بھی تمہیں کما کے نہیں دے گا, خوب سمجھ لو. وہ شروع میں جو اگر کما کے دے رہا ہے بہت خطرناک آدمی ہے. یہ اس لیے دے رہا ہے کہ یہ بیٹا بڑا ہاتھ مارنا چاہتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں ان سے 8-10 لاکھ روپے لے لیے, یہ کیا ہے بزنس, 10 کروڑ نکلواؤ. تو شروع میں لا کے دیتا رہے گا روزانہ. میرے ساتھ تو یہی ہوا ہے نا, روزانہ اتنا پروفٹ آ رہا تھا. میں کہتا تھا یار اس سبزی والے سے, بھائی تو روز اتنا پروفٹ دیتا ہے, کل دے دے. کہہ رہے یار مفتی صاحب کسی کے پیسے میری جیب میں ہوں, مجھے نیند نہیں آتی, کیونکہ میں سید ہوں, مجھے نیند نہیں آتی. کہتا تھا سید ہوں, پتہ نہیں تھا کہ نہیں تھا. تو میں نے کہا یار صبح دے دوں, رات کو 12 بجے آ کے گیٹ کھٹکھٹا رہے ہیں. او بھائی صبح دے دینا یار, سونے کا ٹائم ہے. نہیں بھائی مجھے نیند نہیں آئے گی. کیسا اعتماد, آتے آتے ہم نے بھی دیتے رہے ایک دن ماشاء اللہ. خیر یہ کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون, قرآن کہتے ہیں اپنی ایگریمنٹ کی
مخالفت نہیں کرتے. مسلمان مالی معاملات میں ایک نمبر ہوتا ہے, لوگوں کی جیبوں پہ نظر نہیں رکھتا. آپ کا دوست, آپ کا بھائی اگر یہ بتاتے ہوئے ڈر رہا ہے نا کہ میری کتنی آمدن ہے, یہ آپ کے خراب ہونے کی علامت ہے. کس کے خراب ہونے کی علامت؟ آپ کے. لوگ مجھے کہتے ہیں ہمارا بھائی بتاتا نہیں کتنے کماتا ہے, تو میں کہتا ہوں اس کو آپ پر اعتماد نہیں ہے. یہ اس کے خراب ہونے کی نہیں, یہ کس کے؟ یہ آپ کے خراب. اس کو پتہ ہے بتا دیا تو پھر یہ لوٹنا کھسوٹنا شروع کر دیں گے. خیر جلدی سے ہم چلتے ہیں آگے. قرآن کہتا ہے اپنے ایگریمنٹ کو پورا کرتے ہیں, پھر قرآن ریپیٹ کرتا ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون, اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. نماز کو 2 دفعہ ریپیٹ کیا قرآن نے. قرآن کہہ رہا ہے ان اصولوں پہ زندگی گزارو تو ہوگا کیا؟ انگریز کہتا ہے یہ ہوگا کہ لوگ آپ کو کہیں گے بہت نائس پرسن ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ بہت نائس پرسن. ہو سکتا ہے اگلے الیکشن میں آپ کھڑے ہو جائیں, ووٹ پھر بھی آپ کو نہیں ملے, کیونکہ ووٹ تو اسی کو ملیں گے نا جو پھینکے گا لمبی لمبی. انگریز اور کچھ نہیں کر سکتا. وہ کہے گا جب مر جاؤ گے تو اچھے کیا برا کیا سب کیا ہو گیا برابر. تو انسان کہتا ہے پھر لوٹ کھسوٹ میں ہی لگاؤ یار, کیا خیال؟